السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت میں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ آپ کے لیے ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ بہت خوبصورت بلاگ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں ذکر تھا بہت خوبصورت حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور اس کے بعد میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو 5 عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے وہ بیان کیے تھے۔ آج کا جو بلاگ ہے، آج کا بلاگ بھی بہت خوبصورت اس کے ساتھ مبنی ہے، اور وہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام پر مبنی۔ جی ہاں، یہ کون تھے اور کس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے اور ان کا لقب کیا ہوا، یہ سب کی تفصیل میں آپ کو اپنے بلاگ میں بتاتی چلوں گی۔ لیکن سب سے پہلے بلاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم حسب معمول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولیں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، جو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرتناک اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی، جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جان لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، سبحان اللہ، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایات فرماتے رہے، سبحان اللہ۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا یہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگ سکتے تھے؟ یہ اس خوف سے، وہ وبا طاعون کے خوف سے بچ نکلنے کی صورت انہوں نے کیا اختیار کی کہ شہر کو چھوڑ کر ہم جنگل میں پناہ لے لیں اور وہیں رہنا شروع کر دیں تو ہم اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ اس کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اسی مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، اللہ اکبر، جن کی تعداد 70,000 تھی۔
اللہ اکبر. دیکھیے ناظرین و حاضرین، اللہ سے مدد لا لینے کا سزا انہیں کتنی بڑی ملی. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس طاعون جیسی وبا سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو شفا یاب رکھنے کی دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے اس مصیبت میں، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر ان کے کام نہیں آتا. لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ ہم اس وبا سے بچ جائیں گے اگر ہم اس شہر کو چھوڑ کر کسی جنگل میں آباد ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا، آپ کو پتہ ہے، جب عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے چھپ کر پہاڑوں کی آڑ سے ایک ایسی خطرناک چیخ نکالی اور بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت توا، یعنی تم سب مر جاؤ. یہ اللہ کے حکم سے ہی فرشتہ آیا تھا، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے وہ سب کے سب، جن کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، سب کے سب موقع پر ہی ہلاک ہو گئے بغیر کسی بیماری کے. انہیں کوئی طاعون کی بیماری نہیں ہوئی، جس بیماری سے وہ بچ نکلے تھے. ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے تھے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے یار و مددگار، بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی. کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہو گئے. ان کا دل بھر گیا. جی ہاں، آپ ایک نبی تھے، آپ یہ کیسے سوچ سکتے تھے، آپ یہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں بغیر کفن دفن کے. اور ایک دو نہیں بلکہ پوری کی پوری ایک فوج تھی، 70,000 لوگ تھے. آپ آبیدہ ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دل بھر کر دل سے آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے ہی غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل جا بیٹھے. یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں. ان لوگوں سے مجھے انس تھا، محبت تھی، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ میری پوری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا. یہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اپنی دعاؤں میں، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں. جی ہاں، یہاں یہ لفظ شکوہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنی قوم کے جو تھے وہ سربراہ تھے ایک طریقے سے. جب انہوں نے اپنی قوم کے افراد کو جو ایک اپنی نادانی غلطی کر بیٹھے کہ اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اب ان لوگوں نے کیا کیا، جنگل میں جانا پسند کیا شہر کو چھوڑ کے کہ یہ طاعون کی وبا ہمیں نہ لگ جائے، ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو ان کی اتنی چھوٹی غلطی ان کے لیے اتنا بڑا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار کر لے گئی. تو آپ جو تھے سربراہ تھے اس قوم کے، آپ نے جب وہاں سے شہر سے آپ اس جنگل کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو لاشیں ان کے باشندوں کی ہیں. چنانچہ آپ بہت آبیدہ ہو گئے، آنسو بھر آئے، اور آپ نے اپنی قوم کے افراد کو بے یار و مددگار اس طریقے سے بے جان لاشیں ان کے پڑے ہوئے دیکھے تو آپ رہ نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں کی خوب خاص طور پہ، اور بولے اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک، جی ہاں اچانک، آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان
بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ! یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ وہ کن کہتا ہے اور فیکون، وہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور ان ہڈیوں میں اللہ کے حکم سے حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے ہسقیل، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ فرما دیجئے کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہوئے اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ جتنی عمریں اللہ پاک نے ان کے لیے رکھی تھیں وہ اپنی عمروں پر آ کر ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھا دیا کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، جی ہاں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ الف لام میم، سیاقل اور تلک الرسل کا 2.5 صفحے بھی اس میں موجود ہے۔ یہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، موتوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس مہیر القعول واقعے سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ جی ہاں، موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ ہم یہ سوچ کر نہیں چھپ کر بیٹھ سکتے کہیں بھی، گھر میں، غار میں، پہاڑوں کے اندر، محلوں میں، کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت تو برحق ہے، موت آ کر ہی رہے گی۔ لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر میں لکھ دی ہے وہ ضرور اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت کے مقررہ جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد آ سکتی ہے۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر
راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی جاؤں، کہیں بھی بھاگ جاؤں، یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں، یا پہاڑوں پر چڑھ جاؤں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح، تو موت جب آ کر رہے گی تو وہ نہ پھر وہ جگہ دیکھتی ہے نہ وقت دیکھتی ہے، موت کا وقت متعین ہے اور وہ آ کر ہمیں جکڑ لے گی، انسان کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں مضبوط دل کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے اس قدر بہادر شیر دل ہو جاتے ہیں کہ خوف اور بزدلی کبھی بھی ان کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جنگ کرتے رہیں، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی رہی، اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولتوں سے سرفراز ہوئے، مالا مال ہوئے، اور اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کے جسموں پر زخم کی کوئی خراش باقی نہیں رہتی۔ تو اسی منظر کشی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کچھ اپنی شاعری میں کسی مجاہدین اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ بانگ در آپ کی کتاب ہے، وہاں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں جو ان مجاہدین کے نام کیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ دیکھیے ناظرین و حاضرین کتنا خوبصورت قصہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام۔ جی ہاں، یہاں دیکھیے ناظرین و حاضرین، آپ لوگوں کو بھی مجھ سمیت یہ معلوم ہی نہیں تھا، اور یہ نام ہی میں نے تو اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ جو بات ہے حقیقت بیان کروں گی، یہاں حقیقت سے کوئی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی، کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، بہت سے انبیاء، اولیاء، نبی، پیغمبروں کے نام ہمیں الحمدللہ یاد ہے، مگر یہ نام میری نظروں سے فرسٹ ٹائم گزرا تو میں چونکی، اور پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے سوچا کہ یہ میں آج آپ کے سامنے ولاگ بنا کر پیش کر دوں، تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں، اور آپ کو بھی ان کے کرامات پتہ چل جائیں۔ معاوضہ ان کی طرف سے کیا تھا کہ انہوں نے 70,000 مردوں کو، جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوئے آپ کی دعاؤں سے، کیونکہ وہ آپ کی قوم کے باشندے تھے، اور انہوں نے ہر اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ تو آپ کس طریقے سے، آپ ایک کہتے ہیں نا، ایک محبوب ترین بادشاہ تھے، سلطنت تھی آپ کی اپنے دور میں، تو آپ اپنی عوام کو اس قدر بے یار و مددگار کس طریقے سے چھوڑ کر، بے جان جسم ان کے پڑے ہوئے تھے، لاشیں پڑے ہوئے تھے، ان کی لاشوں میں سے تعفن آ رہا تھا، بدبو پیدا ہو گئی تھی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری،
آپ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ یہ میری قوم کے باشندے ہیں جو میرے اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، یہ تیری حمد و ثنا کرتے تھے، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کہنی چاہیے، انہوں نے کر دی نادانی کر دی کہ انہوں نے آپ سے مدد لینے کے بجائے جنگل میں جانا پسند کیا۔ اگر یہ آپ کو پکار لیتے مدد کے لیے تو آپ ان پر یہ عذاب نازل نہیں کرتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں کی، اپنے پیارے نبیوں کی باتوں کو رد نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور انہی کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے مردہ کو بولو کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ ایک ڈھانچہ بن جائیں، وہ اپنے اوپر گوشت پوست چڑھا دیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور بالآخر وہ جیتے جاگتے انسان دوبارہ بن گئے، اور پھر وہ اسی قوم میں دوبارہ چلے گئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقرر کی ہوئی تھی، ان کی جو عمریں مقرر کر دی تھی، اپنی اسی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ سبحان اللہ! یہاں اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر سکتا ہے؟ تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو یہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ ضرور اس ولاگ کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کو آگے بھی پھیلائیں گے، اپنے اس کو شیئر کریں میسیجز کے ذریعے، مجھے سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، جلدی سے پریس کر دیں۔ اور جو میرے نئے یوٹیوب فیملی والے ممبرس ہیں جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے، وہ ضرور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری پچھلی پریویس جتنی بھی ویڈیوز ہیں انہی حوالوں سے، انہی درس ہدایات کے ذریعے وہ آپ کو موصول ہو جائیں اور آپ ان سے پوری طریقے سے مستفید ہو جائیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں جو میں آج آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں گی، یہ بہت خوبصورت قرآن کا ایک واقعہ ہے، اور قرآنی واقعہ ہے، بہت ہی شاندار۔ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولتی کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، جی ہاں، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں خود سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ سبحان اللہ! جی ہاں ناظرین و حاضرین، دیکھیے کہ یہاں اس نے اپنے آپ کو بھی، اپنی جان کو بھی تکلیف نہیں دی، اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی متواتر کرتا تھا، اور والدین کی خدمت، جی ہاں، والدہ، چونکہ اس کی والدہ زندہ تھیں، چنانچہ وہ اپنی والدہ کی ایک حصہ رات کا اپنی والدہ کی خدمت میں
اس نے مختص کر دیا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ سبحان اللہ، یہاں مطلب دیکھیے والدین کا احترام بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی آ گئی، اور پھر وہ اس نے صدقہ بھی، یہاں صدقے کا بھی ہو جاتا ہے کہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، وہ صدقہ بھی کرتا رہا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، تو اپنے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جو ہے وہ جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں گائے نہیں دوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرنا، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنا ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کریج شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی انہیں تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، چنانچہ میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ باخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ جو تم کرو اس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب انہیں رنگ کے بارے میں تشویش ہوئی کہ رنگ بھی پتہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دیں کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جو طرح کی خدمت نہ لی جاتی رہی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے نبی اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس پورے واقعے سے ہمیں درس ہدایات کیا ملتی ہیں؟ بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں، جن میں سے جو چند یاد رکھنے کے قابل ہیں وہ یہ ہیں۔ ویسے تو ہمیں یہ پورا قصہ یاد رکھنا ہے، جی ہاں، لیکن جو چیدہ سی باتیں ہیں، جیسے جو پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گی کہ خدا کے نیک بندوں کی چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اس یتیم لڑکے نے اپنی ماں کی کتنی خدمت کی، اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر صاحب مال کر دیا، اور وہ خوشحال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث اور قریت کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قریت شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، اور تو وہ مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں اب ایک ایسی ہی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ بھی ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیاں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اللہ پاک کی نشانیاں، ہم اللہ کی قدرت کی کن کن باتوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور قرآن پاک کی بہت خوبصورت صورت کا ترجمہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
اور جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے اہل عیال کو اللہ کے سپرد فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنی خوبصورت ترین بات ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے واقعی جب ہم قربانی کرنے جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی جانور تلاش کرتے ہیں کہ خوبصورت بھی ہو، بے عیب ہو اور مطلب صحت مند ہو، توانا ہو اور خوبصورت ہو، قیمتی ہو، بے عیب ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم جانور قربانی کا جب لینے جاتے ہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی قصہ ہے، یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قربانی قبول کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ بھی بہت ایک خوبصورت قصہ تھا قرآن کا۔ جی ہاں، قرآن پاک کی سورہ بقرہ، جی ہاں، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے جو پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے اسٹارٹ میں ہے۔ اس کا یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کا واقعہ پیش کیا، کیونکہ بقرہ کا جو ہے اس کا مطلب ہی گائے ہے، گائے والی سورہ۔ سورہ بقرہ کو گائے والی سورہ، کیونکہ اس کا نام ہی گائے ہوتا ہے، بقرہ کا مطلب۔ تو کتنی خوبصورت ترین یہ واقعہ ہے قرآن پاک کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بحث و تقریر، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز نازل ہو گئی، جو فرما دیا اس پر اکتفا کریں، اس کو ملحوظ رکھیں، اس پر پوری طریقے سے عمل کریں، نہ کہ ہم اس کی بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں میں ہے کہ کوئی آیت بیان کر دی تو اس کو تفصیل بھی بیان کر دی، اس کے باوجود لوگ اس کی بے جا اس کی تفصیل میں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی ہے تو دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے تو اٹس اوکے، سب صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی، بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ میرے بارے میں اتنا مت سوچو کہ مجنون ہو جاؤ، دیوانے ہو جاؤ۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کر دیا ہے، جو ہم نے علم حاصل کر لیا ہے، اور جو مزید ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، مگر اس قدر اتنا بحث و تقریر کسی بھی معاملات میں ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ایک درس ہمیں ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ قصہ، اور میری معلومات میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہاں ناظرین و حاضرین، مجھے یہ کہنا یہاں ضروری سمجھوں گی کہ اس طریقے سے ہماری جو اسلامی معلومات ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو بڑے وثوق کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی پیغمبر کے بارے میں ہم ان کے قصے بیان کر سکتے ہیں، ان کے سامنے تفصیل بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، غرض جتنے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں اگر ہمیں ان کی واقعات ہمیں مل جائیں، پتہ چل جائیں، پڑھ لیں تو ہمیں ضرور آگے اس کو شیئر کرنا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی کہلاتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ ناظرین و حاضرین کہ آپ کو یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، تو میں اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤں گی کہ میرے ویوز کتنے آتے ہیں اور سبسکرائبرز میرے انکریز ہوتے ہیں، یعنی الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میرے آج 6000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں،
اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو تاکہ آپ کو میری تمام اچھی ویڈیوز اور جتنی بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں، شارٹس بناتی ہوں، وہ آپ کو موصول ہو جائیں اور آپ ان سے پوری طریقے سے مستفید ہوں اور ان کو پڑھیں، سنیں اور ان کو آگے بھی پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مجھے سبسکرائب کرنا پڑے گا، آپ مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ایک اچھے اور زبردست سے بلاگ کے ساتھ، زبردست سے تاریخی قرآنی عبرت انگیز واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔